کھانا ہوٹلوں میں کھا لیتے ہیں، بریانی کھا لیتے ہیں، فلاں ٹھکان جو دل میں آیا کھا لیتے ہیں. اور گھر والی کیا معلوم گھر میں کیا ہے بھی کہ نہیں ہے، کس حال میں گزر رہا ہے، شام کو لوٹے، دوپہر کیسے گزری، صبح کیسے گزری. یہ جواب دینے والی باتیں ہیں. آپ کھائیے، کھانا بنانی ہے، کلوا واشربوا من طیبات رزقکم. اللہ اگر آپ کو کھلاتا ہے تو یہ آپ کی قسمت ہے، اچھی بات ہے، لیکن نوالا اٹھاتے وقت اپنے رفیق حیات کو بھی یاد کیجیے. آپ اگر کھا لیے ہیں تو تھوڑا سا پارسل وہاں بھی لے کے جائیے، اس کو بھی خوش کیجیے. آخر ہے کون اس کا؟ آپ نہیں کھلائیں گے تو کون کھلائے؟ بعض گھر تو ایسے ہوتے ہیں اگر شوہر لایا بھی کچھ کھلانے کے لیے تو اسے فلٹر ہونا پڑتا ہے. کبھی ماں روکتی ہے، کبھی بہن روکتی ہے، بلکہ ہاتھ میں سے لے لیتے ہیں. کیا وہ تو لے جا تو وہاں دیتا تو ہمیں اتنا نہ ہے، تھوڑا ہمیں کھائے تو انہیں کھائے سر کا. اللہ کریم. تو یہ جو ماحول ہے، یہ منافقت کا. ہم اللہ کو گواہ رکھ کر کے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کے زوج کو اللہ نے پیدا کیا. واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ والارحام، اللہ کا نام لے کر تم اس کو اپنے نکاح میں لیتے ہو، اللہ کو گواہ رکھتے ہو، تو اس کے ساتھ زندگی کرنے میں اللہ سے ڈرو. جی ہاں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور آدمی رات کو جاتا ہے تو پورا غصہ، دن بھر کا تھکان کا مسئلہ ہے، غصے کا مسئلہ ہے، پیسے وصول نہیں ہوئے، جو کچھ بھی ہے اب اس غریب بیچاری پر برستے ہیں. ایک تو تم ہوٹل میں کھا لیے اور گئے بھی تو دو میٹھی بات نہیں. یہ زندگی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ. تم جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو وہ پہنو، اس میں اسراف بھی نہ کرو. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ وہ کپڑے کبھی سال میں ایک بار بھی نہیں پہنتے، 60,000 40,000 50,000 کے ڈریس لا کے دیتے ہیں. یہ سب اسراف ہے، بے معنی ہے. کیا وہ روز پہنتی ہے؟ نہیں پہنتی. اس سے بھی بچنا ہے. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، خیارکم بخلق، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے معاملے میں اچھا ہے. خیارکم وخیارکم بالنساء، اپنی عورتوں کے معاملے میں اچھے اخلاق والا ہے. اس کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے پیٹھ پیچھے یہ کہے میرے گھر والے بہت نیک انسان ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. جی ہاں، انسان ہے، اللہ تعالیٰ آگ مٹی پانی سے پیدا کیا. غصہ آتا ہے تو غصے میں ہم اس کو باہر کرتے ہیں، چل نکل یہاں سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو اپنے گھر سے باہر مت کرو، وہ حیا کی چیز ہے، اپنے گھر میں رکھو. اگر علیحدگی بھی اختیار کرنا ہے تو گھر کے اندر. اور حضرت علی اور فاطمہ میں بھی جب کوئی دو چار بات ہو جاتی تھی، اس سے میں حضرت علی کیا کرتے تھے؟ خود باہر چلے جاتے تھے. میں رہوں گھر میں تو دو بات ہوں گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کچھ کہہ پڑوں گا، ممکن ہے وہ جواب دے دے. تو اس لیے شوہر ہی باہر چلا جائے. اس لیے عورت کے مقابلے میں مرد کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے. آج تک ہندوستان کے کلچر اور یہاں کی تہذیب میں ہم اس کو ہمارا ماتحت غلام سمجھ کے آئے ہیں، اور حقیقت میں وہ ہمارا رفیق حیات ہے، ہماری زندگی کا ساتھی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی کا ایک پہیہ ہے. وہ ہمارا غلام نہیں ہے، وہ ہماری نوکرانی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کو سر پہ بھی مت بٹھاؤ، پیروں کے نیچے بھی مت لاؤ. ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے، پسلی کی مٹی سے. ایک بیلنس بنا کر کے چلو، سب کچھ اس کے حوالے کر کے تم غلام مت بنو. ایسا بھی ہوتا ہے، اور تم اس کو غلام مت بناؤ. دونوں کی زندگی ہے اچھے سے. تیسری حدیث ہم نے ایاز بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی باندیوں کو مت مارو. اللہ حفاظت فرمائے. ہم میں اگر کوئی ایسی عادت کا ہے تو وہ رک جائے اس. کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ عورتیں بہت زبان دراز ہو گئی. اصل میں کیا ہے, دو الگ الگ شہر ہیں, ایک مکہ ایک مدینہ. کیا ڈسٹنس ہے دونوں میں؟ 400 کلومیٹر کا فرق ہے. تو تہذیب بھی الگ ہے اور زبان بھی. وہاں کی عربی الگ ہے, یہاں کی عربی الگ ہے. مدینے کی عربی سافٹ ہے اور مکے کی عربی جو ہے نا اور وہاں کے لوگ سخت ہیں. اچھا, مکے کا جو مزاج ہے وہ ہمارے ہندوستان کا مزاج ہے. ساری عورتیں ڈرتی کاپتی ہیں وہاں کے مردوں سے, اور مدینے میں ایسا نہیں ہے. مدینے کے مرد نرم ہیں, عورتیں تیز ہیں. جب ہجرت کر کے یہاں آئے تو یہ کھارا پانی میٹھا پانی مل گیا. جی ہاں, جب وہاں کے لوگ یہاں آئے تو یہاں کی عورتوں نے دیکھا اللہ اکبر, یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کتنی سخت بات کرتی ہیں, جواب دیتی ہیں. ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے مکے کے اندر اپنے شوہروں سے ایسی بات بھی نہیں کی جیسے مدینے کی عورتیں کرتی ہیں. تو کلچر کا ڈفرنس. تو جب یہ ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی. اللہ کے رسول, اب ہوتا کیا تھا, عورتیں آتی تھیں تو نبی سے بات کرنے کے لیے ڈرتی بھی تھی, شرماتی تھی, بعض ایسی باتیں بول نہیں پاتی تھی. تو امہات المومنین کے پاس جا کر کے شکایتیں کرتی تھیں, آپ بتائیے اللہ کے رسول کو ہمارا یہ معاملہ ہے, ہمارا یہ معاملہ ہے. اس میں ہر طرح کے مسائل ہوتے تھے, ہر طرح کے. تو اب اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا کہ ایک جمع غفیر گھر میں لگا رہتا ہے, عورتیں جیسے ہمارے یہاں کی کورٹوں میں مسلمان عورتیں برقع پہن کر کے, کیا ہے بھئی یہ کالے کالے کپڑے والے, نہیں وہ اپنے شوہروں سے جھگڑے, طلاق, مار پیٹ کے جھگڑے لے کے کورٹ کو آئی ہے. سب سے بہترین قوم کنتم خیر امت, محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ آپ کو اتنی غیر قوم کی عورتیں نہیں دکھیں گی کورٹ میں جتنی مسلمان کی دکھتی ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر کیسے زندگی گزارنا شوہر کے ساتھ. نہ ماں باپ سکھاتے ہیں, نہ ذمہ دار جسے جماعت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جو تھی وہ مومنوں کا مرکز تھی. یہاں سے ہر چیز کے فیصلے ہوتے تھے. کہیں کے لیے جنگ کو جانا ہے تو فیصلہ یہاں ہوتا تھا. کوئی دشمن کسی کو نقصان پہنچایا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا, وہ فیصلہ مسجد میں ہوتا. ہر چیز مسجد سے ہوتی تھی. آج کیا ہو رہا ہے مسجد میں؟ خیر آپ لوگ جانتے ہیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. جو بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے. ان مسجدوں سے ایسے سسٹمز نکلیں کہ ان شادی ہونے والے لڑکے یا شادی ہونے والی لڑکیوں کی تربیت ہو, 2 مہینے کا کورس ہو, زندگی کیسے گزارنا, کتنی زور سے بات کرنا, کتنی زور سے نہیں کرنا, کتنا ظلم برداشت کرنا اور کتنا حق ہے اس کا ہمارے اوپر, کب وہاں سے ہوشیار ہو جانا. پہلے دن جب گالی دیا, کیا جی پہلی بار وہ غصے میں تھے گالی دے ڈالے, چپ رہ گئی تو اس دن دروازہ کھلا, زندگی بھر گالیاں. پہلے دن ہاتھ اٹھایا, کیوں اٹھاتا بھائی؟ میرے ابو نے مجھے پالا ہے, اس لیے نہیں کہ تو مجھے کوٹے مارے. میں تیری رفیق حیات ہوں. اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهَا, اس کی زندگی سے تم سکون حاصل کرو. یہ الٹا مصیبت ہو گئی ہے. تو یہ جب برداشت کر کے کھاتے رہتی ہے جوتے تو وہ مارتا رہتا. تو قصور دونوں کا ہے, اس کو ہوشیار ہونا ہے. میری لمٹ کیا ہے اور جناب آپ کی لمٹ کیا ہے. جب لمٹ کراس ہوتی ہے تو آواز کریں. جی ہاں, یہ نہیں سکھاتے ماں باپ. اب بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں بیٹا تو ایسا کہہ بھی رہا ہے تو نکل کو آ جا. جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا, اللہ نے پسند نہیں کیا, اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا. گھر توڑنا اچھی چیز نہیں, گھر کو جوڑنا ہے. جب حد سے زیادہ ہو گیا تو قرآن نے خود فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, نہیں اور تسریحٌ بِإِحْسَان, اچھے سے رکھنا ہے رکھ لو, نہیں ہے تو اچھے سے چھوڑ دو. بھائی دنیا بڑی ہے, تیرے لیے عورتیں 1000, اس کے لیے مرد 1000.
تو یہ ہے اسی چیزوں کے تعلق سے آج 3 حدیثیں آئی تھیں ہمارے سامنے. اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا میرے گھر پر خاوندوں کی شکایتیں بہت آ رہی ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں اچھے نہیں ہیں جسے نبی نے اچھا نہیں کہہ دیا، اب وہ دنیا میں کیا اچھا ہوگا. اس کا لحاظ رکھیں، اگر کہیں کچھ ہوتا ہے اڑوس پڑوس میں تو آپ لوگ اس کو سمجھائیں، اصلاح کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.